अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खावर। नाज़रीन, आज का जो दिन है वो हमारे लिए किसी भी एजाज़ से कम नहीं है, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं उस आवाज़ की जिसने हमेशा से ही सच का अलम बुलंद रखा, जिसने ना सिर्फ नाज़रीन को हीरोज़ और बल्कि आपको विलन की पहचान भी करवाई, बल्कि हर उस ताकत के सामने डट कर खड़ा हुआ जो सच को दबाना चाहती थी। आज मैं बात कर रहा हूँ नियो न्यूज़ की, जो आज अपने 10 साल मुकम्मल कर चुका है। ये 10 साल सिर्फ एक चैनल की कामयाबी की कहानी ही नहीं है, बल्कि ये एक जोहद मुसलसल, एक नजरियाती जंग और कौमी हमीयत की दास्तान भी है, जिसको मैंने खुद इन 10 सालों में देखा है। क्योंकि 10 साल का जो न्यू न्यूज़ का करियर है, मेरा करियर भी यहीं से स्टार्ट हुआ। यहाँ पर एज अ न्यूज़ एंकर मैंने अपनी जर्नी का आगाज़ किया और आज न्यू पाकिस्तान के इस मॉर्निंग शो में एज अ होस्ट मैं आपके सामने मौजूद हूँ। तो न्यू न्यूज़ की जो तमाम तर अचीवमेंट्स हैं वो अपनी आंखों से मैं देखते आया हूँ। किस तरह से न्यू न्यूज़ ने हमेशा पाकिस्तान की जो नजरियाती सरहदें हैं उनकी हिफाजत किस तरह से की है, चाहे इसके लिए हमें बंदिशें क्यों ना सहना पड़ी। एक ऐसा वक्त भी आया जब न्यू न्यूज़ पर बहुत सी बंदिशें थी, माली नुकसान हमें बहुत बर्दाश्त करना पड़ा, लेकिन कभी भी सच के रास्ते से हम पीछे नहीं हटे हैं। जो सबसे अच्छी बात है, जो खबर आप तक पहुंचानी बनती थी, जिस तरह से वो खबर थी उसको उसी तरह से पोर्ट्रे किया जाता रहा। न्यू न्यूज़ कश्मीरियों की आवाज़ बनकर दुनिया के सामने उभरा, उनका मुकदमा दुनिया को सुनाया। और जब बात हुई पाक भारत कशीदगी के हवाले से, तो तब भी हम किसी से पीछे नहीं रहे। न्यू न्यूज़ रहा फ्रंट लाइन पर और कश्मीरियों की आवाज़ बनने पर हमने देखा कि किस तरह से इंडिया में हमें ब्लॉक किया गया, वहाँ पर हमें बैन किया गया, हमारे यूट्यूब पेजेस को, हमारे फेसबुक पेजेस को वहाँ पर किस तरह से ख़त्म करने की कोशिश की जाती रही। तो भारतीय मीडिया का जो झूठा प्रोपेगेंडा होता था उसको हम बड़े ज़बरदस्त तरीके से बेनकाब करते रहे और फिर उसी जुर्रत की ये सज़ा हमें मिली कि न्यू न्यूज़ का जो फेसबुक पेज है, जो यूट्यूब चैनल है, वो भी भारत में बैन कर दिया गया, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत मकबूल था। लेकिन ये सब भी हमें नहीं रोक सका, क्योंकि न्यू न्यूज़ का ये वादा है कि सिर्फ हमने आपको खबर नहीं देनी बल्कि आपको मुकम्मल सच दिखाना है, और ये वादा आज भी कायम है। इट्स बीन अ डेकेड और इंशाल्लाह इट विल बी बिकम मल्टीपल डेकेड्स। हम आने वाले इस तरह बहुत से सालों में न्यू न्यूज़ की जो रिवायत है उसको भी बरकरार रखेंगे। पहले से ज़्यादा पुख्ता होगा ये सब कुछ, पहले से ज़्यादा बुलंद होगा और इंशाल्लाह किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ अपने ऑडियंस के लिए हम नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ मईशत के हवाले से, क्योंकि आज पाकिस्तान की मईशत के हवाले से एक बड़ी और हौसला अफजा खबर सामने आई है। आलमी शोहरत याफ्ता मालियाती जरीदे बैरन ने पाकिस्तान की हालिया मुआशी कारकर्दगी को मुआशी करिश्मा करार दे दिया है। यह एक ऐसे मुल्क की बात हो रही है जहां 2 साल पहले कहा जा रहा था कि हम डिफॉल्ट कर जाएंगे, लेकिन अब ये करिश्मा कैसा है कि ये कहा जा रहा है कि अगर सरमायाकार अब भी पाकिस्तान की तरफ तवज्जो नहीं देते तो फिर यकीनन वो फ्यूचर में पछताएंगे। तो रिपोर्ट में ना सिर्फ मुआशी अशारियों में बेहतरी की निशानदेही की गई है, बल्कि ये भी साथ साथ कहा गया है कि पाकिस्तान की मईशत अब उतनी खतरनाक नहीं रही जितनी माजी में थी। इसके साथ साथ कराची स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स को देखें, वो 3 गुना बढ़ चुका है, महंगाई तकरीबन 0 के करीब आ चुकी है और यूरो बॉन्ड्स की कदर में भी नुमाया इजाफा हो चुका है। दूसरी तरफ जब हम देखें, पाकिस्तान को IMF से 1 अरब 2 करोड़ 3 लाख डॉलर की दूसरी किस्त भी मौसूल हो चुकी है, जो यकीनी तौर पर हमारी कामयाबी है जिस तरह से इंडिया की तरफ से जारियत की गई। और इस सिचुएशन में शायद ये कहा जा रहा था कि IMF पीछे हट जाएगा, हिंदुस्तान अपना असर रसूख इस्तेमाल करेगा और पाकिस्तान को ये इंस्टॉलमेंट नहीं मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। बड़े ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान ने अपना केस लड़ा और ये इंस्टॉलमेंट अब पाकिस्तान को मिल चुकी है, जो कि हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर को एक बड़ा अच्छा सहारा देगी। ताहम रिपोर्ट में यह भी खबरदार किया गया है कि मुआशी इस्तेहकाम के बावजूद जो हकीकी तरक्की का दारोमदार है, यकीनी तौर पर वो सख्त इस्लाहात पर है जो हमें करनी पड़ेंगी, और शायद ये इस्लाहात हर तबके को भी पसंद ना आए। इसी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे से मौजूद है मारूफ माहिर मईशत इरफान मुफ्ती साहब। इरफान साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो मुआशी करिश्मा है कितना पायदार है, पाकिस्तान को किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। बैरन की ये जो रिपोर्ट है, बैरन जैसे आलमी जरीदे की जानिब से पाकिस्तान को मुआशी करिश्मा करार देना, ये किस हद तक हमारे मुआशी इस्तेहकाम की अक्कासी कर रहा है? बहुत शुक्रिया। पहले तो न्यू चैनल को 10 साल मुकम्मल करने पर मुबारकबाद हो। बहुत शुक्रिया। रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं बैरन्स की, इसकी क्रेडिबिलिटी पर मैं चंद मिनट बात कर लूं कि बैरन असल में डाउ जोन्स का एक की पब्लिकेशन है जो 1921 से मार्केट डेवलपमेंट और मार्केट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को, और ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक सिस्टर पब्लिकेशन भी है। तो इस हवाले से देखा जाए तो इसकी 100 साल से ज़्यादा की क्रेडिबल
کریڈیبلٹی ہے جس کو پوری دنیا مانتی ہے، اور جو بڑا انویسٹر ہے وہ ان میگزینز کے اور ان تجزیوں کو ضرور سنتا ہے اور اس کے پر اس کو سیریسلی لیتا ہے. تو اس حوالے سے یہ جب انہوں نے اس رپورٹ کو میں جو کہ 2 دن پہلے جاری کی ہے، اس میں پاکستان کو منی میریکل، پاکستانی اکانومی کو منی میریکل کا نام دیا ہے، تو یہ ایک بڑی حوصلہ افزا ڈیولپمنٹ ہے. اس سے سب سے اہم تو یہ ہوگا کہ دنیا کا جو انویسٹر ہے وہ اس کو پڑھے گا اور اس کی پاکستان کی طرف اٹریکٹ بھی ہوگا. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ بالکل صحیح ہے کہ یہ پاکستان کی جو اس وقت کی اکنامک آؤٹ لک ہے اس کی صحیح عکاسی کرتا ہے. لیکن 2022 سے جو ہم نے ریکوری کا پروسیس شروع کیا تھا وہ سخت تھا، اور پچھلے 3 سالوں میں ہم نے بڑے ٹف اکنامک ریفارمز کیے ہیں، کچھ پالیسیز لے کر آئے ہیں. اس کی وجہ سے آج ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ جیسے آپ نے کہا استحکام، یعنی ہم ریکوری اور اب ہم اسٹیبلٹی میں آ گئے ہیں. اور اگلے 3-4 سال جو ہیں، جو جتنے بھی اکنامک انسٹیٹیوشنز ہیں، ورلڈ بینک اور IMF کی رپورٹ میں بھی اگلے 4 سال پاکستان کو گروتھ کی طرف دکھایا جا رہا ہے. یعنی اب 25 سے لے کر 2028 تک ہم گروتھ کی طرف جائیں گے. ہمارا جو گراف ہے ڈیولپمنٹ کا وہ بڑھے گا. اور یہ ایک اچھی بات ہے کہ ایک جو ہم نے جو ٹف ریفارمز کی تھی، جو ہماری اسٹرنجنٹ پالیسیز تھیں، اس کے اب نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں اور اب ہم گروتھ کی طرف جائیں گے. اس سال دیکھیں پاکستان کی کا جو سائز ہے وہ $393 بلین کا ہے. یہ پوسٹ کووڈ جو تھا نا، جب کووڈ سے ہم نکلے تھے 2022 میں، تو اس وقت ہمارا کوئی 300 بلین کے لگ بھگ تھا. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے GDP سائز کو بھی بڑھایا ہے، اور ابھی اس وقت کی جو ہماری انویسٹمنٹ کا جو پورٹ فولیو ہے، جو صرف فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا پورٹ فولیو ہے، وہ بھی ہم نے پچھلے چند ماہ میں ہمارا بہت تیزی سے آگے بڑھا ہے. تو فیصل صاحب، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پھر جو بہتری اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں وہ وقتی نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت سی ٹھوس پالیسی اصلاحات موجود ہیں. جی بالکل، اور اب ہم صحیح معنوں میں نا اسٹیبل ہوئے ہیں، اور اس سے آگے جو سفر ہے وہ مشکل ضرور ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر یہ کنٹینیوٹی رہتی ہے جو پالیسیز کی ہے یا جس طرح کے ہم جس ڈیسیجنز کر رہے ہیں تو ہم گروتھ میں جا سکتے ہیں. لیکن اگر ہم تھوڑا سے بھی اس میں لوز ہو گئے تو اس سے ہماری مشکلات میں پھر اضافہ ہو سکتا ہے. لیکن دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، جس کا آپ نے اظہار بھی کیا، کہ IMF نے جس وقت ہم اسٹیٹ آف وار میں تھے انڈیا کے ساتھ، اپنی جو قسط تھی یا جو انسٹالمنٹ ڈیو تھی وہ فوراً ریلیز، یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کہا ہم دے رہے ہیں، بلکہ اسی دن ریلیز کی ہے. تو یہ انڈیکیٹر ہے کہ IMF ہے یا جو انٹرنیشنل مانیٹری جو کمپنیز ہیں یا گروپس ہیں، ان کا ٹرسٹ پاکستان تو بہت بڑا ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ اب ڈیلیور کر رہی ہے، اور یہ جو وار جیسے شاکس ہیں وہ اس کو زیادہ ڈیمیج نہیں کر پائیں گے. ہمارا بھی یہ خیال ہے کہ یہ جو ہم نے چند دن کی وار لڑی ہے، اس کا کوئی بڑا اثر پاکستان کی اکانومی پر نہیں پڑے گا، اور یہ ہماری دونوں سیکیورٹی اسٹرینتھ کو بھی شو کرتا ہے اور ہماری اکنامک اسٹرینتھ کو بھی شو کرتا ہے. سو میرا خیال ہے کہ پاکستان اب ایک اسٹیبل کنٹری بن چکا ہے. اب اس کو آگے گروتھ کی طرف لے کر جائیں تو یہ پاکستان ساؤتھ ایشیا میں بھی اور ایشیا میں ایک بہتر اکانومی کے طور پر سامنے آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم مہنگائی کی ریشو کو دیکھتے ہیں، پاکستان کی مہنگائی 40% سے کم ہو کر اب آلموسٹ 0 پر آ چکی ہے. اس کا مطلب پھر ہم کیا سمجھیں؟ عام آدمی کی زندگی میں بھی بہتری آپ دیکھ رہے ہیں کہیں نہ کہیں؟ کیونکہ بہت سے لوگ ابھی بھی شکوہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ وہ جو ایک جسے کہنا کہ گراس روٹ لیول تک وہ فائدہ وہ ابھی تک پہنچنا شروع نہیں ہوا. اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس میں کتنا وقت درکار ہوگا ہمیں؟ لیکن اس کی ڈیلیوری عام سٹیزن تک ابھی نہیں پہنچی. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور وہ ایک ایڈمنسٹریٹو ایشو ہے. وہ ایڈمنسٹریٹو اس طرح ہے کہ کچھ تو آپ مارکیٹ فورسز پر چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ خود ہی اپنی پرائسز کو ایڈجسٹ کرتے ہیں، اس کو نیچے لے کر آتے ہیں. لیکن اب آپ کو 2 میجرز ضرور لینے پڑیں گے اس بجٹ میں. ایک تو آپ کو جو ٹیکسز کے معاملات ہیں اس کو ریڈیوس کرنا پڑے گا، اور جو عام آدمی ہے اس کو ریلیف دینا پڑے گا. میرا خیال ہے کہ اگر آپ یہ کرتے ہیں تو اس سے ایک آپ کی جو اکانومی کا جو ایک انجن ہے وہ زیادہ بہتر چلے گا. کیونکہ جب لوگوں کی زندگی بہتر ہوتی ہے تو وہ زیادہ انویسٹ بھی کرتے ہیں اور وہ زیادہ خرچ بھی کرتے ہیں، اور اکانومی میں اس کے بڑے فائدے ہوتے ہیں.
سو دوسرا پرائس کنٹرول کے لیے جو آپ کا ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر ہے اس کو آپ کو زیادہ ایکٹیو کرنا چاہیے. یہ آپ کی پروونشل گورنمنٹ کا چیپٹر ہے, ان کو چاہیے کہ جو جیسے کمشنرز ہوتے ہیں وہ پرائس کنٹرول کا نظام وہ چلاتے ہیں, تو ان کو دیکھنا چاہیے کہ آپ روزمرہ کی اشیاء کی قیمتیں کیا ہیں. تو مارکیٹ اگر انڈیو پروفٹ لے رہی ہے یا جو بھی آپ کا ٹریڈر ہے اس کو کنٹرول کرنا حکومت کی ذمہ داریوں میں شامل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا, جس طرح سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکسز میں کمی کرنی چاہیے, جو بجلی کے بل ہیں اس میں ایک بہت بڑا گیپ لاسٹ ایئر بھی ہم نے دیکھا, اس پر بڑا طوفان اٹھا ہوا تھا, اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. بیرن کی رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ترقی کے لیے ابھی بھی بڑے سخت فیصلے میں کرنے ہوں گے, ٹیکس آمدن میں اضافہ ہوگا, کہیں نہ کہیں جو سبسڈیز ہیں ان میں مزید کمی کرنی ہوگی. تو یہ ہماری حکومت اس پالیسی دباؤ کو کس طرح سے ٹیکل کرے گی؟ عوام پر یہ دباؤ کیسے شفٹ کریں گے؟ عوام اس کے لیے تو تیار نہیں ہے. دیکھیے, فسکل ٹائٹننگ تو آپ کو کرنی پڑے گی, اور وہ صرف ایک طبقے پر نہیں, وہ سب طبقوں پر کرنی پڑے گی. وہ آپ کا جو بڑا انویسٹر ہے یا جو آپ کا انڈسٹریلسٹ ہے یا جو آپ کا بڑا ٹریڈر ہے یا جو بڑے ہولڈنگز کرتا ہے, اس کو بھی آپ کو ٹیکس نیٹ میں لانا پڑے گا, اور ایک پروپورشنیٹلی اس کو پر ٹیکس عائد کرنا پڑے گا. اس وقت انفارچونیٹلی یا تو جو سیلری کلاس ہے وہ ٹیکس پے کر رہی ہے یا جو چھوٹا ٹریڈر ہے. یہ انفیئر ٹیکسیشن ہوتی ہے. اس رجیم کو بدلنا پڑے گا, کیونکہ آپ اگر ان پر مزید بوجھ ڈالیں گے تو پھر اکانومی سلو ہو جاتی ہے. سو آپ کو چاہیے کہ جو بڑا طبقہ ہے یا بڑا انویسٹر ہے یا بڑے ٹریڈرز ہیں ان کو بھی ٹیکس نیٹ کا حصہ بنائیں. میرا خیال ہے کہ اس کی طرف جانے کی زیادہ ضرورت ہے. اب جو چھوٹا ٹریڈر ہے اس کو ریلیف چاہیے, وہ ریلیف آپ اس کو دیں گے تو وہ اسٹیمولیٹ کرے گا وہ, ادروائز یہ اکانومی کی پروسیس پھر سلو رہے گا. میرا خیال ہے کہ اس دفعہ بجٹ میں کچھ ریڈیکل سٹیپس لینے چاہیے. میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ ٹائٹننگ ہونی چاہیے, لیکن ٹائٹننگ سب کے لیے ہو. چند طبقات پر اگر آپ کرتے رہیں گے تو پھر اس کے نتائج وہ نہیں نکلیں گے جو آپ توقع کرتے ہیں. ٹھیک ہے عرفان صاحب, جس طرح سے بھی ہم نے دیکھا کہ ہندوستان نے جو ایڈونچر کرنے کی کوشش کی اور اس میں اسے بلینز آف ڈالرز کا نقصان بھی برداشت کرنا پڑا. بیرن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر بھارت کے ساتھ مسلح جھڑپیں ہو بھی جاتی ہیں تو پاکستان کی جو بحالی ہے وہ اس طرح سے متاثر نہیں ہوگی. آپ اس مفروضے سے کتنا اتفاق کرتے ہیں؟ اوبویسلی وار سچویشن تو پاکستان کے بھی حق میں نہیں ہے. نہیں, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وار کسی کے بھی حق میں نہیں ہوتی, لیکن دیکھیں آپ سائز چیک کریں. انڈیا کی جو اس وقت اکانومی کا سائز ہے وہ پاکستان کی اکانومی سے کچھ 9 سے 10 گنا بڑا ہے, تو ڈیمیج وہاں زیادہ ہو سکتا ہے. میرا خیال ہے کہ انڈیا کو اب اس چیز کا احساس ہے کہ وار جو ہے وہ صرف ایک گلوریفیکیشن کا ذریعہ نہیں ہوتی, وہ اکانومی کو ڈیمیج کرتی ہے. پاکستان کی اکانومی یقیناً اگر کنونشنل وار میں آپ جاتے ہیں تو ڈیمیج ہو سکتی ہے, لیکن اس وقت اس میں ایک ریزسٹنس یا ریزیلینس موجود ہے, اور اس کی بڑی وجہ فارن انویسٹمنٹ ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت پاکستان کو ایک تقریباً 20 بلین سے زیادہ جو انویسٹمنٹ کے پرومسز ہیں وہ اس وقت موجود ہیں ہماری ٹیبل پر, سائنڈ ہیں, جس کا مطلب ہے کہ ایک بڑی انویسٹمنٹ آپ کے اس میں ایک متوقع ہے. اور جو انویسٹمنٹ لے کر آ رہے ہیں یہ جو ممالک, وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ پاکستان اسٹیٹ آف وار میں جائے. سو میرا خیال ہے کہ پاکستان میں اب ایک ریزیلینس پیدا ہو چکی ہے, وار ریزیلینس بھی ہے اور اکنامک شاکس کی ریزیلینس بھی ہے. یہ ہمارے لیے پازیٹیو سائنز ہیں. اور جب بیرنز یہ کہتا ہے کہ پاکستان یہ سروائیو کر سکتا ہے تو وہ درست کہتا ہے کہ پاکستان اس وقت اس قابل ہے کہ وہ وار شاکس کو برداشت کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ہمارے برشت عرفان مفتی ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے. اور بیرن جیسے عالمی جریدے کی جانب سے پاکستان کو معاشی کرشمہ قرار دینا یقینی طور پر پاکستان میں جو انویسٹرز آ رہے ہوں گے ان کے لیے ایک بڑی اچھی خبر ہوگی. اور جس طرح سے کہا گیا کہ اگر ابھی بھی آپ پاکستان میں انویسٹ نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ کو ایک بار پھر سے سوچنے کی ضرورت ہے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے. ویلکم بیک ٹو نیو پاکستان. ناظرین, کبھی کبھی ایک انسان اپنی سوچ, ہنر اور جذبے سے نہ صرف فن کی دنیا میں انقلاب برپا کرتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے گرد و نواح کی کل فضا کو بھی بدل ڈالتا ہے. آج ہم آپ کو ملوانے جا رہے ہیں کہ ایسے با کمال, با ہنر اور با مقصد فنکار سے کریم احمد خان, جو کہ نیشنل کالج آف آرٹس لاہور سے فائن آرٹس میں آنرز کرنے والے کریم احمد خان نے اپنے فن کا آغاز مجسمہ سازی سے کیا, لیکن ان کا جو ویژن تھا وہ اس سے کہیں زیادہ آگے تھا. 6 سال تک NCA میں تدریس کے بعد وہ بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے ہمیں نظر آئے. ان کی پینٹنگز کو دیکھ لیں, ان کی انسٹالیشنز کو دیکھ لیں, وہ دنیا کے مختلف ممالک میں نمائشوں کی زینت بنی. انہیں 2021 میں ارجمند پینٹنگ پرائز
सोवरन एशियन आर्ट प्राइज़ की नामजदगी और हालिया सालों में निगाह आर्ट अवार्ड और इसके अलावा 2 एडी अवार्ड से भी नवाजा गया। लेकिन करीम अहमद खान की कहानी सिर्फ गैलरियों, अवार्ड्स और इन तमाम मुजस्मों तक महदूद नहीं रही, बल्कि ये कहानी है उनकी ज़मीन से जुड़ने की, माहौल को बचाने की और इसके साथ साथ रवायत को नई ज़िंदगी देने की। हुंजा की वादी में वाक़ उनका ये स्टूडियो सिर्फ एक फ़नकार का तख्लीकी मकाम नहीं है, बल्कि तब्दीली की बुनियाद भी है। द विलेज दैट चोज अर्थ ओवर कंक्रीट, यानी वो गांव जिसने कंक्रीट के बजाय ज़मीन को चुना। करीम अहमद खान का एक ऐसा इनकलाबी मंसूबा है जो कि जदीद दुनिया के माहौलियाती बहरानों का सादा, मौसर और मकामी हल पेश करता है, जो कि बग़ैर उन्होंने किसी NGO या हुकूमती ताउन के उन्होंने मकामी रज़ाकारों को, बॉय स्काउट्स को और गर्ल गाइड्स के साथ मिलकर अपने गाँव गुलकन को एक सरसब्ज़, पायदार और जमालियाती गाँव में तब्दील करना शुरू किया है। करीम अहमद खान, माहौल दोस्त आर्टिस्ट, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन होंगे। करीम, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि गिलगित बल्तिस्तान जैसे यकीनी तौर पर बहुत खूबसूरत इलाका है लेकिन बहुत दूर भी है, आपने वहाँ पर मुआसिर आर्ट गैलरी कायम की, ये जो आइडिया था, ये ख्याल था, ये किस तरह से आया आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया। 900 साल पुरानी जो है ना ये एक बिल्डिंग थी, जो कि कहते हैं कि गुलकिन वैली के अंदर जो है सबसे पहला जो घर है वो गुलकिन के वैली के अंदर ये था। तो ये मलकियत थी हाजी करीम की फैमिली की, क्योंकि 900 साल पुरानी बिल्डिंग है तो ओवर द टाइम जो है ना ये काफ़ी डैमेज हो गया था। तो हाजी करीम साहब ने जो है ना इसको गांव वालों को जो है ये बिल्डिंग जो है ना डोनेट किया, और इस सिर्फ एक शर्त के साथ कि इसको जो है ना प्रॉपर किसी यूज़ के अंदर लेके आए। तो हमारे गांव के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है गुलकिन लोकल एजेंसी फॉर डेवलपमेंट। जितने भी डेवलपमेंट के काम होते हैं वो सारे इस एम्ब्रेला के अंदर होते हैं। तो उन लोगों ने IUCN और फिर इटली एम्बेसी के मदद से जो है ना इनके ताउन से इसको रेनोवेट किया, और इसके रेनोवेशन में सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल था वो जो यहाँ के लोकल आर्किटेक्ट थे, लेकिन उन लोगों ने तालीम नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट से हासिल किया था, जिनके इदारे का नाम ऑफिस फॉर रूरल आर्किटेक्चर है। इनकी मदद से जो है ना इस स्पेस को रेनोवेट किया। तो फिर बाद में मुझे लगा कि इस स्पेस को जो है ना प्रॉपर आर्ट गैलरी में कन्वर्ट होना चाहिए। कम्युनिटी चाह रही थी कि इसको गेस्ट हाउस में कन्वर्ट करें, लेकिन मुझे लगा कि इसको प्रॉपर एक आर्ट गैलरी में इसको कन्वर्ट कर सकते। ठीक है, लेकिन बहुत पुरानी इमारत, 900 साल पुरानी इस इमारत को गैलरी में तब्दील जब आप कर रहे थे तो किन किन मुश्किलात का आपको फिर सामना करना पड़ा? उन चीज़ों को किस तरह से वहां पर मैनेज करते रहे? देखिए, सबसे मेन चीज जो है ना, जब आप कोई एक इस तरह के आइडिया पिच करते हैं ना तो लोगों को थोड़ा सा डर जाते हैं कि पता नहीं ये कैसे चलेगा, लोग इसमें इंटरेस्ट शो करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि आर्ट गैलरी जो है ना उसके अंदर ऑब्वियसली हमें आर्टिस्ट को लेके आना और इस तरह लॉजिस्टिक्स के मसले, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना हमें एग्जीबिशन यहाँ पे हो रहे हैं, लोग भी इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, यानी कि आप ये कह रहे हैं जो मकामी नौजवान भी वहाँ पर मौजूद हैं उन्होंने भी उसमें काफ़ी दिलचस्पी ली है। अच्छा, आपका ये जो माहौल दोस्त मंसूबा है, ये कहाँ से आइडिया डेवलप हुआ? इस मंसूबे में किन बुनियादी तब्दीलियों पर फिर आपने काम किया और उसके अब आफ्टर इफेक्ट्स, उसके असरात अब तक कैसे रहे हैं? देखिए सर, क्योंकि मैं एक फाइन आर्टिस्ट हूँ, विजुअल आर्टिस्ट हूँ, और मेरा जो काम का थीम ही जो है वो इकोलॉजी और इन्वायरमेंट के ऊपर होता है। तो नो डाउट मैं पेंटिंग्स, मेरे जितने भी पेंटिंग्स और आर्ट वर्क्स होते हैं वो सारे जो है ना इन्वायरमेंट से इसके थीम के अराउंड होते हैं। तो मुझे लगा कि नहीं, हमें अभी थोड़ा सा प्रैक्टिकली कोई इस चीज, क्योंकि अभी हमें जो है क्लाइमेट चेंज और इस तरह के जो टर्म्स जो है ना काफी हमें सुनने को मिलते हैं, बट प्रैक्टिकली इसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहा। तो मुझे लगा कि हम इसको अपने गाँव में एज अ मॉडल विलेज बनाने के लिए हम इसको अपने गांव में जो है ना इसको अप्लाई करते हैं और कुछ इसके अंदर इस तरह के आर्टिस्टिक चेंज करते हैं जो कि आर्ट और सस्टेनेबिलिटी और इस तरह के ट्रेडिशन को जो है ना ब्लेंड करके हम इसको प्रॉपर एक मॉडल विलेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जैसे मैं इंट्रो में भी देख रहा था कि यहाँ पर सीमेंट की जगह मिट्टी का इस्तेमाल किया गया, धात की जगह यहाँ लकड़ी को यूटिलाइज किया गया, फिर सोलर लाइट्स, पत्थर की सड़कें या चेरी के जो दरख्त थे, ये सब शामिल किए गए। ऑब्वियसली ये जब एक आइडिया जनरेट होता है उसके पीछे उसको कंप्लीट करने के लिए उसको अमली मुश्किलात वहाँ पर क्या फिर आपको पेश आई? देखिए सर, ये एक गांव लेवल पे प्रोजेक्ट है, एक दो घराने की बात नहीं, हमारे गांव में 200 घराने हैं, ठीक है।
انیشیل جو اس کو ہم ڈفرینٹ فیزز کے اندر کر رہے ہیں, اور اس میں جیسے آپ نے فرمایا کہ اس کو ہم کسی این جی او یا کمیونٹی کے گورنمنٹ کے سپورٹ کے بغیر کر رہے ہیں, تو کمیونٹی کی مدد سے جو ہے نا, گرلز گائیڈ کی مدد سے ہم اس اسپیس کو ڈیولپ کر رہے ہیں. تو اس طرح کے مشکلات تو ہیں, لیکن انیشیل فیز میں ہم یہ کر رہے ہیں کہ جتنے بھی کنکریٹ کے اسٹرکچرز بنے ہوئے پہلے سے, ہم اس کو مڈ کا پلاسٹر کر رہے ہیں. ابھی یہاں پہ بہت لوگوں کا ماننا ہے کہ شاید آپ لوگوں کا پروجیکٹ صرف یہ ہے کہ آپ جو ہے نا سیمنٹ کے جو جتنے بھی اسٹرکچرز ہیں آپ صرف ان کو مڈ کا پلاسٹر لگا رہے ہیں. ان کے لیے میرا جواب یہ ہے کہ ایون دو ہم یہ بھی کر رہے ہیں, یس, بٹ اس کا جو افیکٹ کیا ہو رہا ہے, جتنے بھی کنکریٹ کے بلڈنگز ہم نے اس کو مڈ کے پلاسٹر کیے ہیں, اس میں یہ ہوتا ہے کہ گرمیوں کے سیزن میں جو ہے نا اندر جو ٹمپریچر ہوتا ہے وہ کولر ہے, اور سردیوں کے موسم میں جو ہے نا اندر جو ہے ٹمپریچر ریورس ہوتا ہے, یعنی گرم ہوتا ہے. تو یہ ایک ایکو فرینڈلی ایک مٹیریل ہے, تو ہم اس کو یوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, جیسے آپ نے بھی کہا, ہم نے بھی بتایا کہ ابھی تک کسی سرکاری ادارے یا گورنمنٹ سطح پر بات کریں تو وہاں سے کوئی کسی قسم کی ہیلپ یا سپورٹ نہیں تھی, لیکن کسی غیر سرکاری تنظیم جیسے این جی اوز بہت سی ہوتی ہیں, انہوں نے کسی نے بھی اس پروجیکٹ میں کوئی دلچسپی ظاہر کی ہو, کسی قسم کی کوئی معاونت فراہم کرنے کی کوشش کی ہو؟ انفارچونیٹلی نہیں, لیکن ہم جو ہے نا لوکل ایکسپیکٹیشنز تو ہیں کہ کیونکہ پرسنلی اگر میں دیکھوں تو کیونکہ ہم اس ایریا کو جو ہے کیونکہ ٹوریزم جو ہے نا ایک بہت بڑا سیکٹر ہے, اور اس کے اندر گورنمنٹ کو جو ہے نا انویسٹمنٹ کرنی چاہیے, بٹ انفارچونیٹلی یہاں پہ ہمیں سپورٹ تو اس طرح سے ابھی تک کوئی سپورٹ اس طرح سے نہیں ہے, کیونکہ یہ پروجیکٹ ٹوٹلی جو ہے بوائے اسکاؤٹ, گرلز گائیڈ, والنٹیئرس کی مدد سے ہم اس کو کر رہے ہیں. ایون کی جو تھوڑے بہت فنڈز ہیں وہ اسی گاؤں والوں نے, کسی نے اپنے پاکٹ منی سے شیئر کیا, کوئی اس طرح سے کر کے ہم اس پروجیکٹ کو ہم کمپلیٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور ابھی کریم ان فیوچر کیا پلانز ہیں, کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اسی پروجیکٹ کو, اس ماڈل کو دوسرے دیہات تک یا دوسرے علاقوں تک اگر لے کر جانا ہے تو اس حوالے سے کیا پلاننگ ہے؟ دیکھیں سر, مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم ایک ایگزامپل سیٹ کریں نا, ہم کسی ایک ویلیج کے اوپر ہم فوکس کریں, ہم اس کے اندر اس طرح کے آرٹسٹک طریقے سے ہم آرٹ, سسٹینیبلٹی, ٹریڈیشن, ان چیزوں کو بلینڈ کر کے اگر ہم ایک رول ماڈل ایک ویلیج بناتے ہیں, تو اس کو دیکھ کے باقی لوگ بھی جو ہے نا میرے خیال میں اس کو اڈاپٹ کریں گے. تو اس ایک پروجیکٹ کو سکسیسفل ہونا یہ بہت ضروری ہے. اور اگر اس کو ہم پرائس ایفیشنٹ دیکھیں تو پرائس ایفیشنٹ کتنا ہوگا یہ؟ دیکھیں, ہم جو ہے لوکل مٹیریل استعمال کر رہے ہیں, زیادہ کاسٹ نہیں ہے, فری بھی نہیں ہے, لیکن ہم جو ہے چونکہ یہ جو جتنے بھی مٹیریل ہم یوز کر رہے ہیں یہ سارے لوکلی اویلیبل ہے, تو کاسٹ اس کا اتنا زیادہ نہیں ہے. تو اگر حکومت ساتھ مل جاتی ہے یا کوئی بڑا ادارہ مل جاتا ہے, بہت سے ایسے تعلیمی ادارے ہیں, ان کو اگر ساتھ ملا لیا جائے تو اس کو بطور سوشل ماڈل بھی پیش تو کیا جا سکتا ہے. سر مجھے لگتا ہے کہ جب ہم باہر یورپ میں وزٹ کرتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ان لوگوں نے اپنی سٹی کو ڈیولپ کیا. میرے خیال میں یہ بہت بڑا کریڈٹ جائے گا اس گورنمنٹ کو یا اس این جی او کو, اگر وہ ہمارا ساتھ دے کے ہم اس کو اس طریقے سے پلان کریں کہ یہ پورے پاکستان میں نہیں پورے ورلڈ میں جو ہے نا ایک ایگزامپل سیٹ ہو کہ کس طریقے سے ان لوگوں نے ایک گاؤں کو صرف باتوں کے تھرو نہیں بٹ پریکٹیکلی جو ہے نا اس کو اپلائی کر کے ان لوگوں نے ایک ماڈل ولیج میں کنورٹ کیا. ٹھیک ہے. اور کریم, لاسٹلی آپ کا پرسنل ایکسپیرینس اس حوالے سے بھی پوچھنا چاہوں گا, پرسنلی آپ نے کیا اس چیز کو لے کر فیل کیا؟ اس کے ساتھ ساتھ اب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی جو ایک سٹوری ہے اپنی لائف کی بھی, وہ صرف گیلریز تک نہیں ہے, وہ ایوارڈز تک نہیں ہے, وہ مجسموں تک نہیں ہے, بلکہ وہ زمین سے جڑنے کی بھی ہے, ماحول کو بچانے کا بھی ایک عزم رکھتے ہیں آپ. سر میرا تعلق جو ہے ایک ایسے ایریا سے ہوندا ویلی جو کہ کلائمیٹ افیکٹڈ, سب سے زیادہ کلائمیٹ جو ہے نا اس ایریا کو ہٹ کرے, جو ہم اپنے گلیشیئرز کو میلٹ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. تو میرے خیال میں ہمارے اوپر صرف مجھے لگا کہ صرف گیلری تک اپنے آپ کو محدود کرنا نہیں ہے, بٹ پریکٹیکلی اس چیز کے اوپر کام کرنا اور ایک میسج بھی دینا اور اس کے لیے پریکٹیکلی کام کرنا بھی میرے خیال میں بہت امپورٹنٹ بات ہے. بہت شکریہ ماحول دوست آرٹسٹ کریم احمد خان ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے, اور یقینی طور پر ایک اچھا پروجیکٹ ہے, ایک اچھی شروعات بھی یہ ہو سکتی ہے اگر اس میں ڈفرینٹ این جی اوز یا گورنمنٹ لیول پر کریم کی مدد کی جائے اور ایسے آرٹسٹ کے کاموں کو سراہا جائے جو کہ ہمارے انوائرمنٹ کو چینج کرنے کی, بچانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے.
वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग का 10वां एडिशन अब एक नए जज्बे, एक नई तवानाई और आलमी क्रिकेटर्स की भरपूर शमूलियत के साथ अपने बकिया मैचेस की जानिब गामजन है। गैर मुल्की खिलाड़ियों का टीमों को दोबारा ज्वाइन करना न सिर्फ शायकीन के लिए खुशाइंद है बल्कि PSL की आलमी सतह पर पजीराई का सबूत भी है। इंग्लैंड के धुआंधार बैटर हैं एलेक्स हेल्स और जनूबी अफ्रीका के तजुर्बेकार रॉसिविन रिचर्डसन की इस्लामाबाद यूनाइटेड में शमूलियत ने टीम की मजबूती में भी मजीद इजाफा कर दिया है और इसके साथ साथ दीगर आलमी खिलाड़ी भी इसमें शामिल हैं, जिसमें डेविड वार्नर है, सिकंदर रजा है, जेम्स विंस है, कौशल मेंडिस है और दीगर कई स्टार्स हैं जिनकी आमद PSL के बकिया मैचेस को एक आलमी क्रिकेट फेस्टिवल में तब्दील कर रही है। दूसरी जानिब मुल्क में हम देखें तो क्रिकेट के बुनियादी ढांचे को भी मजबूत करने के लिए बात की जा रही है, जहां डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस साबिक फास्ट बॉलर आकिब जावेद ने एक जामे प्लान भी पेश किया है, जिसके तहत वो ये चाह रहे हैं कि नेशनल क्रिकेट एकेडमी, बायोमैकेनिक्स लैब और हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स को फाल करने जैसे इकदाम इसमें शामिल हैं, जैसे फैसलाबाद और सियालकोट में नौजवान खिलाड़ियों के लिए मखसूस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। ये क्रिकेट की जड़ों को मजीद गहरा करेंगे, तो इस पर भी कोशिश की जा रही है कि जो ये इकदाम हैं ये हमारे क्रिकेट के मुस्तकबिल पर क्या असर डालेंगे। PSL का जो मौजूदा मरहला है उसमें किन टीमों का पलड़ा भारी हमें दिखाई दे रहा है। यकीनी तौर पर जैसे इस्लामाबाद यूनाइटेड बड़ा अच्छा परफॉर्म करती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है वो इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर नंबर 1 पर मौजूद है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जो उनका आगाज़ था वो बड़ा ज़बरदस्त था, पहले 5 मैचेस मुसलसल वो जीते आए। उसके बाद हमने देखा कि जिस तरह से उनकी तरफ से एक्सपेरिमेंट किए गए, अपने बेंच स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, तो फिर उन्हें कहीं ना कहीं हार का सामना भी करना पड़ा। लेकिन अच्छी बात यह है कि PSL 10 के जो बकिया मैचेस हैं उनको कंप्लीट किया जा रहा है। 17 मई से 25 मई तक इन तमाम मैचेस को कंप्लीट किया जाएगा, इस इवेंट को मुकम्मल किया जाएगा और इसी तनाजुर में जो गैर मुल्की खिलाड़ी हैं वो भी वापस पाकिस्तान पहुंचना शुरू हो चुके हैं और यकीनी तौर पर ये इस टूर्नामेंट की कामयाबी की ज़मानत भी है। इसी तरह से इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम में जिस तरह से एलेक्स हेल्स है, रॉसिवेन है, उनकी शमूलियत भी टीम का जो बैलेंस है उसको बहुत ज़्यादा बेहतर करेगी। डेविड वार्नर है, सिकंदर रजा है, जेम्स विंस हैं, ये बहुत बड़े नाम हैं। इन खिलाड़ियों की मौजूदगी में टीमें हमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट दिखाई देंगी, मजबूत दिखाई देंगी। और इसके साथ साथ अब एक्सपेक्ट तो ये किया जा रहा है कि इंडिया के उस एग्रेशन के बाद जो उनके लिए बड़ा बुरा साबित हुआ, अब ग्राउंड्स में हमें एक बड़ी तादाद में लोग देखने को मिलेंगे। जिस तरह से रावलपिंडी स्टेडियम को निशाना बनाया गया था हिंदुस्तानी ड्रोन की जानिब से, जिस पर पूरी दुनिया में भी बात की गई कि क्रिकेट स्टेडियम में कौन से टेररिस्ट मौजूद हैं, वहाँ पर कौन सी दहशतगर्दी एक्टिविटी हो रही है, जिस पर भारत को बड़ी हजीमत का सामना भी करना पड़ा है। इसके साथ साथ जो कोशिश की जा रही है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के लिए, पाकिस्तानी क्रिकेट को बेहतर करने के लिए, तो डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस है आकिब जावेद, उन्होंने जो प्लान पेश किया है वो अब कौमी क्रिकेट पर किस तरह से पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा। जिस तरह से वो बायोमैकेनिक्स लैब को नेशनल क्रिकेट एकेडमी में मुंतकिल करने की बात कर रहे हैं, ये कितना मौसर हो सकेगा। जो हमारे फास्ट बॉलर्स हैं जिनके आए रोज़ हम देखते हैं कि इंजरीज़ हो जाती हैं, ऑब्वियसली इट्स पार्ट ऑफ द गेम, बट अगेन उन इंजरीज़ पर किस तरह से कंट्रोल हमें करना है, और इंजरीज़ हो जाती हैं उनको किस तरह से ठीक करना है। तो यकीनी तौर पर यह भी बहुत अच्छा प्लान किया जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। इसके साथ साथ जब हम देखें कि फैसलाबाद और सियालकोट में जो मखसूस उम्र के ग्रुप्स के लिए तवील मुद्दती ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, ये किस तरह से सूदमंद साबित हो सकते हैं। जो हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट है उसको किस तरह से मज़ीद बेहतर किया जा सकता है। पाकिस्तान सुपर लीग से हमें नया टैलेंट जो है वो बड़े अच्छे तरीके से मिलता है, जो कि फिर पाकिस्तान की नेशनल टीम में हमें सर्व करता हुआ दिखाई देता है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मौजूदा इंतज़ामिया है वो इस वक्त नौजवान टैलेंट के साथ किस हद तक मुखलिस है, ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि जितनी कोशिशें हम इस नौजवान टैलेंट के लिए करेंगे, इतना अच्छा ये हमें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जाकर भी सर्व कर सकेंगे। और मजमूई तौर पर भी देखें तो PSL की जो कारकर्दगी है वो पाकिस्तान में टैलेंट हंट प्रोग्राम्स को बेहतर बनाने में भी बड़ा ज़बरदस्त किरदार अदा कर रही है। और आने वाले सालों में यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो पाकिस्तानी क्रिकेट है उसको आलमी मयार पर ले जाने के लिए बहुत ज़बरदस्त और बहुत बड़े इकदाम की भी ज़रूरत है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने सिर्फ ऑटोमोबाइल सेक्टर में ही नहीं बल्कि अब रियल एस्टेट की दुनिया में भी एतमाद और शफाफियत की एक नई मिसाल कायम करने की ठानी है।
جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حافظ سجاد صاحب کی، جو کہ حافظ سجاد موٹرز کے سی ای او ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایچ ایس آئیڈیل ٹاور کے بانی بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لاہور چیمبر آف کامرس کی ایگزیکٹو کمیٹی کے بھی فعال رکن ہیں۔ ہمارے سے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ان سے ان کے اس نئے پروجیکٹ کے بارے میں بھی جانیں گے اور کس طرح سے وہ اس سیکٹر کو، دونوں سیکٹرز کو ایک ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ سجاد صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو جو کریڈیبلٹی ہے آپ کی، وہ سوشل میڈیا پر ہم دیکھ رہے ہیں بڑے زبردست طریقے سے ہے، کسی تعارف کے آپ محتاج نہیں ہے، لوگ بڑے اچھے طریقے سے آپ پر ٹرسٹ کر رہے ہیں کیونکہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں مارکیٹ میں۔ آپ کو کیا لگتا ہے سب سے بڑی جو ریزن ہے لوگوں کی آپ پر ٹرسٹ کرنے کی، وہ کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں آٹو موبائل سیکٹر ایک بڑا مشکل سیکٹر تھا اور ایک بہت بڑا گیپ تھا عام کنزیومر اور شو روم مالکان کے درمیان۔ ہم نے الحمدللہ اس گیپ کو فل کیا، اور جو ایک شفافیت ہوتی، جو آپ نے جس طرح شروع میں بات کی، ہم نے کوشش کی کہ شفافیت جو ہے اس پہ کمپرومائز نہ کریں، اور ہم پاکستان میں پہلا وہ پرائیویٹ سیکٹر میں شو روم تھے جنہوں نے اپنی انسپیکشن رپورٹ جاری کرنی شروع کر دی۔ اب الحمدللہ ہم بالکل سڑک کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حافظ سجاد موٹرز اب گزرتے بھی لاہور والے دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا پہ ہمارے 2.7 ملین فالوور ہیں الحمدللہ، پاکستان میں سب سے بڑا یہ ہمارا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے۔ تو ہم نے انسپیکشن رپورٹ جو ہے وہ ہر گاڑی کے اوپر لگا دی۔ پہلے آپ جاتے تھے، وہ پوچھتے تھے کہ جی کتنا پینٹ ہے، کتنا پینٹ نہیں، ہم نے ختم کر دی کچھ بھی، ہم نے ہر چیز اس کے اوپر لکھ دی، اور اس میں بھی منی بیک گارنٹی دے دی۔ آپ گاڑی لیتے ہیں، 3 دن کے اندر آپ کو پسند نہیں آتی، آپ اپنی گاڑی واپس کر دیں، اور بغیر کسی قسم کی کٹوتی کے، بغیر کسی قسم کے ریفنڈ کے۔ تو ہم نے وہی چیز جو تھی، وہ جب ہم ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں آئے، ہائی رائز بلڈنگ ایچ ایس آئیڈیل ٹاور کے نام سے بحریہ ٹاؤن کی پرائم لوکیشن ہے، آئیفل ٹاور کے بالکل پاس، گرینڈ ماسک ہے، بہت ساری چیزیں واکنگ ڈسٹنس پہ ہیں، 1 منٹ کے ڈسٹنس پہ ہیں، امتیاز اسٹور جیسی، الفتح، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو ہم نے وہاں پہ بھی یہ شفافیت برقرار رکھنے کی کوشش کی ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ جس طرح ہم نے آٹو موبائل سیکٹر میں لوگوں کا جو اعتماد جیتا، دل جیتے الحمدللہ، اسی طرح ہم انشاءاللہ آٹو موبائل سیکٹر سے ریئل اسٹیٹ کی طرف آنے کا سفر، یہ کیا جرنی تھی؟ کیونکہ دونوں بالکل ڈیفرنٹ کام ہے۔ اصل میں دیکھیں، جو آٹو موبائل سیکٹر ہے اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر، یہ دونوں چیزیں تقریباً پیرالل چل رہی ہوتی ہیں ملک کے اندر، دونوں اکٹھی گروتھ کرتی ہیں۔ تو بائی چانس ایسے ہو رہا تھا کہ بہت سے لوگوں کی طرف سے ڈیمانڈ تھی کہ بہت سارے ایسے پروجیکٹ ہیں جو لانچ کیے گئے، ڈیلیور نہیں ہوئے، لوگوں نے آسمانی دعوے کیے اور زمینی حقائق یہ ہیں کہ کھڈے مارے ہوئے ہیں اور لوگوں سے پیسے لے رہے ہیں۔ مطلب کہ وہ اتنی مایوسی پھیل رہی تھی، تو اس دوران کچھ دوستوں کا مشورہ تھا کہ اگر آپ نے ادھر پرفارم کیا تو ادھر بھی کر سکتے ہیں۔ تو ہم پھر الحمدللہ آگے، میں بائنگ سیلنگ میں تو بڑے عرصے سے تھا، لیکن خود بنانا اور بنا کر وہ کرنا، وہ ایک الگ چیز تھی۔ تو ہم الحمدللہ اس میں آئے ہیں، تو بڑا اللہ کا شکر ہے، لوگوں کا بڑا اعتماد ملا۔ اور تو ایچ ایس آئیڈیل ٹاور جو ہے، اس کی کچھ خصوصیات، کچھ ایسی چیزیں جو آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہو، کیونکہ آپ نے خود ہی بتایا کہ پراپرٹی سیکٹر کو لے کر، ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو لے کر پاکستان میں ایسے اسکیمز ہوئے ہیں، ایسے فراڈز ہوئے ہیں کہ لوگ اب توبہ کرتے ہیں۔ بٹ اگین، اگر آپ اچھے طریقے سے لوگوں کو چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں تو اس میں کامیابی بھی ہے۔ دیکھیں، 2 چیزیں ہیں جتنے بھی ہمیں جو مسائل ہیں ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں آ کے سمجھ آئی، وہ یہ ہے کہ ٹائم پہ ڈیلیوری نہیں ہے کسی کی بھی، اور اس کے بعد کوالٹی نہیں ہے۔ مطلب 3 سال کا پروجیکٹ اگر کوئی 10 سال میں دے دے تو وہ بہت شریف آدمی ہے اس سیکٹر کے اندر۔ 3 سال کا پروجیکٹ 10 سال میں دے دیں، اور نارملی لوگ توقع بھی یہی رکھتے ہیں۔ اس لیے دیکھیں، 24 کروڑ عوام ہے، اور اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں کہ اس سیکٹر کے اندر کتنے لوگ کام کر رہے ہیں تو وہ فنگر ٹپس پہ ہیں، اور ان کی ڈیلیوریز دیکھ لیں تو وہ بھی آپ کو سمجھ آ جاتی ہیں۔ تو ہم نے سوچا کہ یہاں پہ آ کے ایک منفرد کام کرتے ہیں، تو ہم نے آن سائٹ پروجیکٹ کے اوپر ہم نے ایک کاؤنٹ ڈاؤن لگا دیا۔ ٹھیک ہے، یہ بالکل ایک پہلی مرتبہ دنیا میں کوئی نہیں اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل بناتا لوگوں کے سامنے۔ میرا ایک جو پروجیکٹ ہے وہ میں نے پیسے لے کے کب ڈیلیور کرنا ہے، میں اس کو ہر چیز کو چھپانا چاہوں گا، لیکن میں نے ہر چیز کھول کر سامنے رکھ دی، کاؤنٹ ڈاؤن لگایا۔ ٹھیک ہے، 1095 دن ہمارے آفیشیل تھے، لیکن ہم نے 3 سال کے 1095 دن بنتے تھے، ہم نے آفیشیل اس کو 999 دنوں میں کنورٹ کر دیا۔ 96 ڈیز ہم نے ویو کر دیے، آلموسٹ 3 مہینے الحمدللہ ختم کر کے ہم نے 999 دنوں کا آن سائٹ کاؤنٹ ڈاؤن لگا دیا۔ ہر روز 1 دن کم ہو رہا ہے، 20 اپریل سے ہماری کنسٹرکشن سٹارٹ ہوئی، ہر روز 1 دن کم ہوتا جائے گا۔ تو اگر آپ میرے پاس اپنے اپارٹمنٹ کی بکنگ کرتے ہیں تو آپ کے لیے یہ جاننا کوئی مشکل نہیں ہے کہ میرا کام کہاں تک پہنچا۔ ٹھیک ہے، آپ جائیں آن سائٹ دیکھیں ہمارا کام ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، ہماری پروگریس کیا ہے، اور ہماری جو اس کی کنسٹرکشن کی رفتار ہے وہ کیا ہے، آپ جا کر اس کو فوراً دیکھ سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم نے نیا ٹرینڈ سیٹ کیا اس چیز کے اندر، اور پھر ہم نے اس کے ساتھ 100% ریفنڈ پالیسی رکھ دی۔ اچھا،
آپ نے اپنا اپارٹمنٹ بک کروایا, ایک چھوٹی سی اماؤنٹ سے 8 لاکھ سے بکنگ ہو جاتی ہے, 12 لاکھ ہے 1 بیڈ کا, 8 لاکھ ہے اسٹوڈیو کا, اور 17 لاکھ ہے صرف 2 بیڈ کا. تو ہم نے چھوٹی سی ایک اماؤنٹ رکھی, آپ دیتے ہیں, اور کسی سٹیج پہ آپ کو لگتا ہے کہ یار میرے جو کام میرے اپارٹمنٹ یا ایز ایکسپیکٹڈ نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا, آپ اپنے پیسے واپس لے سکتے ہیں, اور یہ ریٹرن ہے 100%, کوئی ڈیڈکشن نہیں ہے. اور اس کے چیکس وہی جیسے سالوں کے ملتے ہیں ویسے نہیں. اچھا یہ ایک الگ فراڈ ہے, آپ کلیئر کر دینا, یہ ایک الگ فراڈ ہے کہ آپ کو جی پروجیکٹ کی کمپلیشن پہ آپ کو چیک مل جائے گا. یار خدا کا خوف کریں, پھر کیا فائدہ؟ وہ ایک آدمی جس نے 8 لاکھ سے یا 12 یا 17 لاکھ سے چھوٹی سی اماؤنٹ سے اپنی جمع پونجی لگا کر آپ کو پیسے لا کر دیے, اور آپ کو خدا کا خوف نہیں آتا, شرم نہیں آتی آپ کو, آپ اسے کہتے ہیں جو آپ نے مجھے 20-25 لاکھ دیے میں آپ کو 3 سال 4 سال بعد واپس کر دوں گا. بھائی پیسے آپ نے لیے, ڈیلیور آپ نے نہیں کیا, کمٹمنٹ آپ نے پوری نہیں کی, پینلٹی پڑنی چاہیے, اور آپ اس پہ 20-25% یا کاٹ لیتے ہیں یا 3 سال کا آپ اس پہ چیک دیتے ہیں. تو ہم نے ایسا کچھ نہیں ہے, انشاءاللہ جو اماؤنٹ ہمارے پاس آئی ہوئی ہے اس کو ٹائملی واپس کریں گے. ٹھیک ہے. اور ہمیں اصل دیکھیں اس میں مسئلہ کیا ہے, ہمیں کوئی واپس کرنے میں مسئلہ کیوں ہوگا؟ میں نے 17,000 آج میرا ریٹ ہے, کل وہ انشاءاللہ 18,000 ہو جائے گا, تو وہ بڑھ رہا ہے, وہ انکریز ہو رہا ہے. اور جس طرح کنسٹرکشن تیزی سے جاری ہوگی اسی طرح اس کے ریٹ جو ہیں وہ 24,000 تک جانے ہیں. تو میں نے 17,000 میں آپ کو دیا تھا, آپ کو کوئی مجبوری پڑ گئی, آپ کہتے ہیں یار آپ کی چیزیں بھی بہت اچھی چل رہی ہیں, کنسٹرکشن بھی ٹائم, بٹ میرے اینڈ پر کوئی پرابلم اس وقت مجھے آ گئی ہے, تو اس میں کیا سپورٹ ہوگی؟ اس میں مجھے واپس دے دیں تو ہم آپ کو واپس کر دیں گے, 100% ریفنڈ دیں گے, کیونکہ میرا اب 23 یا 24 ہزار پہ بک رہا ہوگا, تو مجھے 17,000 میں واپس کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ آپ کو تو پھر فائدہ. ہاں, اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے بنایا کچھ بھی نہیں, زمین میں کھڈے مارے ہوئے ہیں, اور کھڈوں کے بدلے میں میں نے لوگوں سے 3 سال کی انسٹالمنٹ بھی لے لی ہیں, تو میں واپس کرتے ہوئے میں کہتا ہوں 3 سال کا چیک دوں. تو لوگ بیچارے, آپ مجھے ایک بات بتائیں, جس نے 12 لاکھ کی بکنگ سے اپارٹمنٹ لیا, کیا وہ آپ کے خلاف, ایک بلڈر کے خلاف جا کے تھانے کچہری میں لڑ سکتا ہے؟ وہ بیچارہ لڑنے جوگا بھی نہیں ہے. تو ہم نے اس لیے یہ کہا کہ ہم آپ کے پیسے بھی نہیں رکھیں گے, آن سائٹ ہمارا کاؤنٹ ڈاؤن لگا ہوا ہے, اور اس سے پہلے آپ کہتے ہیں میں بحریہ ٹاؤن نہیں جا سکتا یار روز دیکھنے کے لیے, ٹھیک ہے, آپ نے اپارٹمنٹ بک کیا, ہم آپ کو اس کا لاگ ان پاسورڈ دیں گے ایپ کا, اس پہ کیمرہ لگا ہوا لائیو, آپ کنسٹرکشن گھر بیٹھ کے دیکھ لیں, آپ دبئی میں بیٹھے ہیں, آپ امریکہ میں بیٹھے ہیں, آپ برطانیہ میں بیٹھے ہیں, آپ دنیا کے کسی کونے میں بیٹھے ہیں, اپنا لاگ ان پاسورڈ کریں, اور ہماری جو پروگریس ہے, کنسٹرکشن ہے, وہ کس طرح چل رہی ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اچھا, یہ ایک بڑا یونیک آئیڈیا ہے کہ آپ گھر بیٹھے یا دنیا کے بھی کسی کونے میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ سائٹ پر کام کس طرح سے ہو رہا ہے اور کتنے دن ہو چکے ہیں. اچھا, پروجیکٹ کے حوالے سے میں چاہوں گا تھوڑی سی ہمیں ڈیٹیل دیں کہ پروجیکٹ, اس کا اوبویسلی سائز کیا ہے, کتنے اسکوائر فٹ, کس طرح سے ہے, کیا امینٹیز وہاں پر لوگوں کے پاس ہوں گی؟ ہاں, یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ ایک تو اس کی لوکیشن بڑی یونیک ہے. جی, آئیفل ٹاور ہے, بحریہ ٹاؤن کا دل ہے, اس کے بالکل ساتھ ہے یہ. ٹھیک ہے. اور اس ہمارا جو پروجیکٹ ہے ایچ ایس آئیڈیل ٹاور, اس کے بالکل سامنے 40 کنال کا 40 کنال کا ایک پارک ہے, جس میں کرکٹ سے فٹ بال اور کڈس کے لیے پلے ایریا, وہ سارا کچھ وہاں پہ آلریڈی ڈیزائن ہے, بالکل فیسنگ پارک ہمارا یہ ٹاور ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان ہاؤس ہم نے اتنی امینٹیز دی ہیں, کڈس پلے ایریا, گیمنگ زون, جم, سوئمنگ پول, اور اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی آئٹمز آپ ان ہاؤس دے سکتے ہیں وہ ساری ہم نے ایک جگہ پہ دے دی. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یونیک ایک چیز اور کی کہ ای کامرس سے ریلیٹڈ جتنی آپ کی ضروریات ہیں, مثلا کو ورک سپیس ہے, اسٹوڈیو ہے, میٹنگ رومز ہیں, یہ سب آئی ٹی سے ریلیٹڈ بہت ساری چیز, انفراسٹرکچر ہم نے اس میں ایڈ کر دیا کہ آپ 5th فلور پہ آپ کا اپارٹمنٹ ہے, اور آپ اپنے ایک کوئی بھی آپ کی پروڈکٹ ہے, آپ اس کا شوٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ نیچے آئیں تو آپ کو شوٹنگ کی وہاں پہ پراپر فیسلٹیز ہوگی. ٹھیک ہے. خاص طور پہ ویمن جو ہماری جو خواتین کام کرنا چاہتی ہیں آن لائن, اس کے لیے ہم نے بہت کچھ دے دیا. ان ہاؤس ایک ہی چھت کے نیچے اپنے فلور سے نیچے آئیں, اور آ کر آپ میٹنگ کرنا چاہتے ہیں, کو ورک سپیس یوز کرنا چاہتے ہیں, آپ ریکارڈنگ کرنا چاہتے ہیں, الحمدللہ ہر چیز ہم نے ایک چھت میں دے دی. تو اس لیے وہاں سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اور اگر آپ ایریا کی بات کریں تو ہمارا سارا جو کمرشل ہے وہ ہم سے سروس انڈسٹریز کے ڈائریکٹر ہیں حسن جاوید صاحب, انہوں نے پرچیز کر لیا ہمارا سارا کمرشل, الحمدللہ آلریڈی سولڈ آؤٹ ہے بیفور کنسٹرکشن. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہمارے پاس پینٹ ہاؤسز ہیں, ٹاپ 2 فلور ہمارے کینیڈین طرز پہ ہم پینٹ ہاؤس بنا رہے ہیں, ڈبل ہائٹڈ, اور ہر پینٹ ہاؤس کے اندر اپنا ان کا سوئمنگ پول ہم دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ 2 فلور ہیں ہمارے اس کے لیے. اور باقی اگر آپ 1 بیڈ اور 2 بیڈ اور اسٹوڈیو کی بات کرتے ہیں تو ہماری آلموسٹ جو انوینٹری الحمدللہ سولڈ آؤٹ ہے. 70% ہمارا ریزیڈینشیل جو اپارٹمنٹس ہیں وہ بھی سولڈ آؤٹ ہیں, لمیٹڈ سی انوینٹری ہماری باقی. اچھا, اب ایک سب سے مین چیز پر آ جاتے ہیں, وہ ہوتا ہے پیمنٹ پلان.
جس میں پھر بعد میں بتایا جاتا ہے, بعد میں وہ سینگ نکلتے ہیں کہ یہ بھی چارجز ہے, یہ بھی چارجز ہے, تو وہ جو لوگوں کو بعد میں تنگی ہوتی ہے وہ آپ پہلے ہی بتا رہے ہیں, کلیئر کر رہے ہیں, یا آپ نے بھی باقی لوگوں کی طرح ہی کرنا ہے؟ نہیں, دیکھیں جس طرح ہم نے کاؤنٹ ڈاؤن کی بات کی, کیمراز کی بات کی, آن لائن کیمراز کی, پھر ہم نے ریفنڈ کی بات کی, ہم ان سب چیزوں میں الحمدللہ منفرد ہیں, یہ کوئی نہیں کر رہا. اب آ جاتی ہے کہ ہڈن چارجز کے ذریعے پھر کسٹمرز جو ہیں ان کا استحصال کیا جاتا ہے. تو دیکھیں ہم حافظ سجاد موٹرز پہ ایک لیگیسی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم کوئی چیز ایسی الحمدللہ اپنے کسٹمر کے ساتھ نہیں کریں گے. ہم آج بھی اپنی چیزوں کو واپس لیتے ہیں اور بڑے کھلے دل کے ساتھ واپس لیتے ہیں. آپ یہاں پہ ہڈن چارجز کا کوئی تصور نہیں ہے, ہمارے یہاں لکھا ہوا ہے جو ہم نے آپ کو ایریا سیل کیا, بکنگ ڈے پر جو کمٹ ہو رہا ہے وہی لیں گے, یہ نہیں کہ بعد میں اب ڈیولپمنٹ چارجز آ گئے, اب یہ والے آ گئے, مطلب نہیں, کچھ نہیں. ہم نے جو آپ سے کمٹ کر لیا, ہم نے گراس ایریا کمٹ کیا ہے اور اسی ایریا کی ہم آپ سے پیمنٹ لیں گے. کوئی ہڈن چارجز نہیں ہے, کوئی ریٹ بڑھے گا نہیں, ریٹ لاک ہے. خدا نخواستہ چیزوں کی قیمتیں, اسٹیل کی قیمت بڑھ جاتی ہے, سیمنٹ کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں, ہم کچھ نہیں لیں گے کسی سے. ہم نے جو کمٹ کر دیا اس کے بعد کوئی ایکسٹرا کوئی ہڈن چارجز ہمارے اینڈ پہ نہیں ہے انشاءاللہ. یہ ہماری کمٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, تو مطلب یہ پھر اس میں کافی چیزیں ایڈ اپ ہو گئیں جو کہ obviously دوسرے پروجیکٹ سے اس کو ڈیفرنٹ بھی بنا رہے ہیں. بٹ اگین یہ آپ کا پہلا ایکسپیرینس ہوگا, اس میں کتنے کانفیڈنٹ ہیں آپ, کیونکہ اب آپ کا جو ایک برانڈ نیم آلریڈی ڈیولپ ہو چکا ہے اس کو بھی بہتری کی طرف لے کر جانا ہے, اور وہ میرا خیال ہے کہ اب اس کی کامیابی سے کافی وہ مشروط ہوگا اس کے. اب دیکھیں کریڈیبلٹی کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بھر میں کراچی سے پشاور تک ہمارے کسٹمرز ہیں, آن لائن ہم سے گاڑیاں خریدتے ہیں جس کا تصور نہیں ہے پاکستان کے اندر. بالکل ایسی آج بھی آپ جاپان سے گاڑی آن لائن خرید سکتے ہیں, پاکستان میں آپ آن لائن گاڑی گھر بیٹھے نہیں خرید سکتے, کسی پہ اتنا اعتماد نہیں کر سکتے. ہم نے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے حافظ سجاد موٹر پہ یہ کریڈیبلٹی اچیو کی. ہم اس کو وہاں پہ شفٹ کریں گے, اور جو کاؤنٹ ڈاؤن لگانے کا مقصد ہے 999 دنوں میں ڈیلیوری ہے, یہ کوئی خواب نہیں ہے, کوئی دعویٰ نہیں ہے, آن گراؤنڈ کاؤنٹ ڈاؤن لگا ہوا ہے. تو ہم اس کو انشاءاللہ اپنے ٹائم سے پہلے ڈیلیور کر کے اس کریڈیبلٹی کو ڈبل کریں گے انشاءاللہ. چلیں انشاءاللہ. اچھا, لاسٹ ہی بس مجھے بتائیے گا کہ ان لوگوں کے لیے کیا میسیج دینا چاہیں گے, کیا اس کا طریقہ کار ہے, کس طرح سے وہ اپروچ کریں, کس طرح سے آ کے بکنگ کروا سکتے ہیں؟ ہمارے جو نمبرز ہیں میں گزارش کروں گا وہ اسکرین پہ اگر چلا دیں. اس کے علاوہ سوشل میڈیا پہ بھی ہماری پریزنس کافی ہے الحمدللہ. آج 70,000 کے حساب سے ہماری جو ایک پری لانچ ریٹ تھے وہ چل رہے تھے, آج ان کا لاسٹ ڈے ہے. تو کل سے ہمارے ریٹ, پہلے ہم نے 19,000 ڈیسائیڈ کیا تھا, پھر ہمیں کچھ جو ریل اسٹیٹ کے لوگ تھے دوست, انہوں نے 18,000 کی ریکویسٹ کی کہ اس کو کچھ دنوں کے لیے 18,000 کریں پھر 19 کر دیں. تو ہمارے جو پری لانچ ریٹ ہیں وہ آج ختم ہو رہے ہیں. آج لاسٹ ڈے ہے 17,000 پہ بکنگ کا, اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم 18,000 کل سے کر دیں گے, اور وہ بھی کچھ دن کے لیے ہوگی. یہ پری لانچ ریٹ تھے, ہم نے لوگوں کی سہولت کے لیے رکھا کہ چلیں ایک نامینل سی اماؤنٹ رکھیں, اور اس کے بعد اس کو جس طرح ہماری کنسٹرکشن چلتی جائے گی گریجولی ہم اس کو انکریز کرتے جائیں گے. تو یہ بڑا آج اور کل کے ریٹ میں آپ 1 بیڈ اپارٹمنٹ میں آپ کا 5 لاکھ کا ڈیفرنس ہے آج اور کل میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لمیٹڈ انوینٹری ہے اس سے فائدہ اٹھا لیا جائے. اچھا, ان فیوچر کیا پلانز ہیں اس پروجیکٹ کے بعد؟ انشاءاللہ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ جیسے جو ریل اسٹیٹ مالکان ہوں گے وہ اس فیلڈ میں آئیں, ڈیولپرز آئیں اور لوگوں کو آن ٹائم چیزیں فراہم کریں. تو اس کے آگے کیا سوچا ہے آپ نے؟ نہیں, انشاءاللہ بالکل ہمارا یہ آغاز ہے. ابھی بہت سارے پروجیکٹس ہمارے پائپ لائن میں ہیں. ہم ان کو ڈسکلوز اس لیے نہیں کر رہے کہ پہلے میں ہم کچھ ڈیلیور کریں اور پھر آئیں. ہم دعوے بیچتے رہیں, باتیں کرتے رہیں, زبانیں بیچتے رہیں, تو ایسا میں کچھ کرنا نہیں چاہتا. انشاءاللہ جس طرح ہم اس کی کنسٹرکشن کو باہر لے کر آئیں گے, اس کے لینٹرز ڈلتے جائیں گے. ہمارے پروجیکٹس بہت سارے الحمدللہ پائپ لائن میں ہیں, بہت سارے انویسٹرز ہمارے ساتھ جے وی کرنا چاہتے ہیں. تو لیکن ایک چیز ہے, ہم نے حافظ سجاد موٹرز پہ شفافیت پہ کمپرومائز نہیں کیا, کوئی زبان نہیں بیچی, کوئی دعوے نہیں بیچے, کچھ نہیں کیے. انشاءاللہ یہاں پہ بھی اس ریل اسٹیٹ سیکٹر میں بھی ہم ڈیلیور کریں گے, اور ایسی چیزیں ڈیلیور کریں گے کہ لوگ اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ. چلیں اور رول ماڈل انشاءاللہ اس میں بھی ہم بنیں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ حافظ سجاد, ہمارے ساتھ ان کنورسیشن تھے. ایچ ایس آئیڈیل ٹاور کے لیے ہماری بھی بیسٹ وشز ہیں. حافظ سجاد کے لیے بھی بڑے زبردست طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں, انٹینشنز بڑی اچھی لگ رہی ہیں. اور جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو لے کر مسئلے ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے لوگوں کو فیس کرنے پڑے ہیں, وہ سجاد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں آئے گا, کوئی ایکسٹرا ہڈن چارجز نہیں ہوں گے, اور انشاءاللہ جو کنسٹرکشن بھی ہوگی اس کی بھی کوالٹی کو بڑے زبردست طریقے سے میٹ کیا جائے گا. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے.
वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, पाकिस्तान में ख़वातीन ने जहाँ तालीम, तिब, वकालत और सियासत जैसे अहम शोबों में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है, वहीं बिज़नेस की दुनिया में भी अपनी बसीरत, हिम्मत और इस्तकामत से ना सिर्फ कदम जमाए हैं बल्कि बहुत सी एग्जाम्पल्स भी सेट की हैं। आज हम जिस शख्सियत से गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो पाकिस्तान के मारूफ ब्रांड नोबल टीवी की MD हैं मरियम वकार मंच साहिबा, जो हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद होंगी। नोबल टीवी का नाम हम सब जानते हैं, हम तमाम लोगों के घरों में टीवी रहा है, पाकिस्तानी घरों में एक भरोसे और मयार की अलामत के तौर पर भी जाना जाता है। और सिर्फ यही नहीं, निस्फ सदी से ज़ायद अरसे पर मुहित नोबल की जो कामयाब कहानी है उसमें अब एक नए चैप्टर का इजाफा भी होने जा रहा है, जो कि नोबल AC की सूरत में होगा। एक ऐसे वक्त में जहां हम ये देखते हैं कि मार्केट में मुकाबला बहुत ज़्यादा है, महंगाई के हवाले से बात करें, प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं ब्रांड्स के ACs की, और जो बिजली के नर्ख हैं वो आसमान छू रहे हैं। तो ऐसे में नोबल AC की जो लॉन्चिंग है वो किस सोच के तहत हुई है, क्या विजन है इसके पीछे, और क्या नई टेक्नोलॉजीज एडअप की गई हैं, ये जानना वाकई दिलचस्प होगा मेरे लिए भी और आपके लिए भी। खुश आमदीद कहते हैं हम मरियम वकार मंच साहिबा को, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे उनके कारोबारी सफ़र के हवाले से, उनके ड्रीम्स के हवाले से और नोबल AC के पस मंज़र के बारे में। मरियम साहिबा, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो नोबल टीवी का नाम मैंने लिया, हम सबके घरों का हिस्सा रहा है। हमने अपने बचपन में जितने क्रिकेट मैचेस देखे हैं, कार्टून्स देखे हैं, वो नोबल के टीवी पर देखे हैं। अब एक नए चैप्टर का आगाज हो रहा है नोबल AC का। इस हवाले से मुझे बताइएगा कि इसके पीछे क्या विजन है, क्या प्लानिंग की गई है? ओके, सो जैसे आपने कहा कि नोबल एक बहुत अरसे से ब्रांड नज़र आ रहा है। ये फॉर्म हुआ था 1989 में। सो ये पाकिस्तान की इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री का सबसे पुराना तो ब्रांड है ही, लेकिन सबसे पहला भी है। ओवर द ईयर्स हमें ये बहुत मार्केट से और हमारी आवाम से सीखने को मिला कि आवाम हमारी चाहती क्या है, राइट? सो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम हम लोग टेलीविजन्स में थे, बट हम लोगों ने जिस तरह क्लाइमेट चेंज का सारा देखा और जितनी तपती हुई धूप और गर्मी आई है, अब AC एक लग्जरी नहीं रही, ज़रूरत बन चुकी हुई है, राइट? एंड जब हम मार्केट में जाते हैं, प्राइसेस स्काई रॉकेट कर रही हैं, बहुत महंगी है हमारे अवाम और नॉर्मल शहरी के लिए, बिल्कुल। सो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने डिसाइड किया कि वी आर गोइंग टू कम आउट विद एन AC जो नॉर्मल इंसान के लिए, पाकिस्तानी सिटीजन के लिए उनकी लिए पॉकेट फ्रेंडली हो। ठीक है। तो ये हमारा आइडियोलॉजी थी बिहाइंड वांटिंग टू स्टार्ट ACs। ऑब्वियसली कि कहीं ना कहीं कॉस्ट एफिशिएंट भी हो, लोगों को जो बिजली के बिलों में मसलों का सामना करना पड़ा है वो हम आहिस्ता आहिस्ता शो में आगे चल के कि क्या टेक्नोलॉजी यूज की गई है। तो सबसे पहले जो फिर मेन USP है इस प्रोडक्ट का, वो यूनिक सेलिंग पॉइंट है, उसको मैं टेक्नोलॉजी में देखूं, उसको मैं प्राइस एफिशिएंट में देखूं, या दोनों चीजों में देखूं? ये आपको दोनों चीजों में नजर आएगी, बिकॉज जो हमारा यूनिक सेलिंग पॉइंट है ACs के साथ, वो है हमारी एक नई टेक्नोलॉजी विच इज कॉल्ड दी एम्पेयर लॉकिंग सिस्टम। ओके। तो ये आपके रिमोट के ऊपर एक बटन होता है, आपके नॉर्मल जो एम्पेयर होता है वो एक बेसिकली यूनिट ऑफ मेजरमेंट है इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो का। बट अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, तो अगर हम अपने बिजली के बिल पे आ जाते हैं, मेरे घर में अगर कोई AC लगा हुआ है, अगर मैं उसको एक महीना लगातार 24 घंटे चलाऊं, तो महीने के एंड में मेरा बिजली का बिल आएगा अराउंड 700-800 to 1000 प्लस यूनिट्स। ठीक है। लेकिन अगर हम नोबल का AC लगाएं, उसके एम्पेयर लॉकिंग सिस्टम के साथ वो 3 एम्पेयर्स पे लॉक हो जाता है, या मे बी इवन लेस। ओके। उससे अगर आप 24 आवर्स, ये हमारी टेस्टिंग के साथ प्रूव हुआ है कि अगर आप उसको 24 आवर्स फॉर अ मंथ आप हमारे AC को ऑन रखेंगे नॉन स्टॉप, आपका बिजली का बिल अराउंड 300 to 400 यूनिट्स आएगा। अच्छा, आपका लिटरली हाफ हो जाता है AC का बिल, हाफ से भी कम। तो हम इसको कहते हैं कि हमारा तकरीबन 75% एनर्जी एफिशिएंट सेविंग जो टेक्नोलॉजी है वो ये प्रोवाइड करती है। तो आपको एक तो हमारी प्राइस पॉइंट, हमारा जो है नोबल का हमेशा रहा है कि हमारा मकसद हमेशा रहा है कि पाकिस्तान का जो आम शहरी है उसके लिए अफोर्डेबिलिटी जो है वो हो जाए। अच्छा, अभी इसमें कौन सी रेंजेस एडअप हुई हैं वो भी बता दीजिएगा। जैसे कि हमने ब्रेक में भी डिस्कस कर रहे थे कि अभी 1.5 टन जो कि ऑब्वियसली एक स्टैंडर्ड हम देखते हैं कि चल रहा होता है मार्केट में, तो वो ये है कि एक लोगों का ट्रस्ट भी डेवलप होगा, उसके बाद लोग ज्यादा इस तरफ आएंगे। 1.5 टन उसकी प्राइस ओके।
बिफोर आई टेल द प्राइस आई डू वांट टू, मैं मेंशन करना चाहूँगी कि मार्केट में जो अभी आप मार्केट में जाते हैं अभी एसी लेने, आपको वो एसी 2 लाख के लगभग तो मिलता ही है। ठीक है, थोड़ा सा कम हो जाएगा, मोस्टली ज़्यादा ही मिलता है। राउंड अबाउट, नियर अबाउट, मतलब नियर अबाउट हमारा एसी आपको मार्केट में मिलेगा इस टेक्नोलॉजी के साथ फॉर 1,50,000 रुपीज़। ठीक है, और मेरे ख्याल जो मोस्टली इस वक्त है मार्केट में वो 1 टन मिलता है इस प्राइस में, 1.5 के करीब ही मिलता है, लेकिन इस प्राइस में आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको 2 लाख अबव ही नजर आते हैं। 1 टन का मैं कह रहा था कि जो 1 टन के एसी बाकी ब्रांड्स के हैं वो आपको इस प्राइस में मिल रहा है अभी। ठीक है, तो आप उस प्राइस में 1.5 टन का एसी दे रहे हैं, उसमें आप कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी हमने बहुत बेहतर की है, उसकी एफिशिएंसी बेहतर होगी। कूलिंग वाइज भी मुझे थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि लोगों का ये भी एक बड़ा कंसर्न होता है कि कितनी जल्दी कूल कर देता है कमरे। बिल्कुल, और ये बहुत वैलिड कंसर्न है लोगों का, क्योंकि अगर आप पैसे दे रहे हैं, आप एक अप्लायंस अपने घर में ला रहे हैं, आपके पास एक वर्किंग कैपेसिटी उसकी कितनी अच्छी कैपेसिटी होनी चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने एक और नई चीज़, जो हमारा एक और यूएसपी है, हम उसमें लेकर आए हैं कि हमारा जो कंप्रेसर है वो T3 कंप्रेसर है। ठीक है, T3 कंप्रेसर्स यूज होते हैं मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, क्योंकि वहाँ पे जितनी गर्मी होती है, तपश होती है, आपका जो आउटर यूनिट होता है वो ही ओवर हीट हो जाता है, तो अंदर घर में कूलिंग होती नहीं है। ठीक है, तो T3 कंप्रेसर 56 सेल्सियस एंड अबव के टेम्परेचर को बर्दाश्त करता है। हम जा रहे हैं उस तरफ, और हम जा रहे हैं उस तरफ जा रहे हैं। एग्जैक्टली। और ये एक और पॉइंट है मेरा, जिसमें कस्टमर्स, हमारे अवाम हमारे पे भरोसा रख सकती है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, कि हम जो वारंटी पीरियड ऑफर करते हैं अपने एसीज के साथ, वो भी उनको उससे नजर आएगा कि ये जिस तरफ जा रहा है, ये एसी ये आज खरीदेंगे, इनको 15 साल चलेगा, 20 साल चलेगा, ठीक है, विदाउट एनी प्रॉब्लम। बिकॉज एक तो इसकी जो T3 कंप्रेसर की वजह से जो कैपेसिटी है, टेक्नोलॉजी है, वो अल्लाह ना करे हमारा मौसम और ख़राब होता रहे, लेकिन क्योंकि इस तरफ जा ही रही है चीज़, प्लानिंग तो करनी है, प्लानिंग करनी है कि आपकी इन्वेस्टमेंट आपको पे ऑफ मिले इसका लॉन्ग रन में। ठीक है, अच्छा, फिर जब भी कोई हम अप्लायंस खरीदते हैं उसके बाद सबसे पहला सवाल जो हमारे ज़हन में होता है वो होता है कि आफ्टर सेल सर्विस कैसी होगी, क्योंकि पूरे मुल्क में आप लोग तो पहले ही तकरीबन 35 से 40 साल से सर्व कर रहे हैं, तो जो टीम्स हैं वो कितनी एक्टिव हैं? पहले टीवी में डील किया जा रहा था या माइक्रोवेव ओवन में डील किया जा रहा था, एसी इज कम्प्लीटली अ डिफरेंट थिंग, और एसी से शायद हमारी एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा होती हैं कि कमरे को जल्दी ठंडा करे, तो टीवी पे कहीं ना कहीं शायद फिर हम कुछ मैनेज कर जाते थे, बट अगेन तो इस पे आफ्टर सेल सर्विस आपको क्या लगता है, इसको किस तरह से स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट किया गया? आई थिंक आवर आफ्टर सेल सर्विस जो हमारा सेक्टर है, उसका डिपार्टमेंट है, वो बहुत वेल मैनेज्ड है, और अब और बेहतर हो गया है। आप अगर हमारी वेबसाइट पे जाएं तो उस पर टोल फ्री नंबर भी अवेलेबल है, वी हैव राउंड द क्लॉक सपोर्ट अवेलेबल, एंड हमारे सर्विस सेंटर्स ऑलमोस्ट हर शहर में है पाकिस्तान के, राइट? तो आपको आपके लिए डिलीवर भी किया जाता है आपका प्रोडक्ट, आपको वापस कलेक्शन भी होती है, आप टोल फ्री नंबर पे कभी भी फ़ोन करके आप अपने कंसर्न्स वॉइस कर सकते हैं, एंड ऊपर से हमारे जो वारंटी पीरियड्स हैं वो बहुत एक्सटेंडेड है, ठीक है, राइट? सो फॉर एग्जांपल अगर हम वारंटी की बात करते हैं, हमारे जो एसीज हैं, हमें इतना यकीन है अपने प्रोडक्ट में, और लोग अक्सर बात करते हैं कि अगर प्राइस कम है तो क्वालिटी कैसी होगी। ये इस सवाल पे मैंने आना था आगे जाके कि जब हम प्राइस को कम कर रहे हैं, क्योंकि आज जितने भी बिजनेसमैन ऑब्वियसली सोच तो यही है कि पैसे ज्यादा कमाए जाए, बिजनेसमैन तो ये सोचता है, बट अगेन उसके साथ साथ अगर आवाम को फैसिलिटेट कर रहे हैं तो वो भी मुझे समझाएं कि अपने प्रॉफिट मार्जिन आप कम करके क्वालिटी को कैसे मैनेज कर रहे हैं, राइट? सो हम लोग अपने क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं करते। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम अपने जो प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारे सारा कुछ आता है, रॉ मटेरियल, वी मेक श्योर कि वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट जगह से आए, ठीक है, और हम जो क्वालिटी चेक्स एंड बैलेंसेस इन प्लेस रखते हैं एट एवरी सिंगल स्टेज ऑफ हमारा जो होता है एसी के प्रोडक्शन का, कि हमारे कस्टमर तक चीज़ जो जाए वो बिल्कुल बेहतरीन पहुंचे। अब इसको हम इसके अंदर जो वारंटी पीरियड हम देते हैं, इसके जो हमारा कंप्रेसर है, हम उसको ऊपर 10 साल की वारंटी देते हैं, ठीक है, इट्स अ 10 ईयर वारंटी हमारे कंप्रेसर के ऊपर, और 4 साल की वारंटी हमारे पार्ट्स के ऊपर, 4 साल की वारंटी पार्ट्स के ऊपर, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन
ٹھیک ہے آپ اپنے کم رکھتے ہیں لیکن آپ کا پھر ٹرن اوور بڑھتا ہے, آپ کا اپنا کسٹمرز جو آپ کے ہیں, جو کلائنٹس ہیں, جو پاکستان کی عوام ہے, وہ آپ کے اوپر بھروسہ کرتی ہیں, کیونکہ ہمارا مقصد ہمیشہ سے سنس 1989 ٹل پریزنٹ ڈے ایک ہی رہا ہے کہ جو پاکستان کا عام آدمی ہے, جو شہری ہے, اس کو یہ پتا ہو کہ ان کی محنت کی کمائی کہیں ضائع نہیں ہو رہی ہے اور اچھی چیز جو ہے وہ خرید رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, کاسٹ افیکٹو بھی ہو گیا. آپ نے بتایا کہ بلز جو ہیں وہ پھر ہمیں بڑے اچھے مطلب بل کم آئے گا, جو کہ آج سب سے زیادہ ایک ہم بڑی پرابلم دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اس کے حوالے سے جو اسٹریٹجی قیمتوں کے حوالے سے ہے, عام صارف کے لیے اب اس میں کافی گنجائش رکھ دی گئی, جو پرائسز نیچے لائی گئی ہیں. ابھی یہ آل اوور مارکیٹ میں پورے پاکستان میں اب اویلیبل ہے ٹو بائی؟ بالکل, اٹ از اویلیبل فرام دس ویک, اٹس ایوری ویئر. آپ ہمارے انسٹاگرام پہ جا کے چیک کر سکتے ہیں, فیس بک پہ پلیس کر سکتے ہیں آرڈر, آپ ہماری ویب سائٹ پہ noblepakistan.com پہ جا کے بھی آپ آرڈر پلیس کر سکتے ہیں, اینڈ اٹس آلسو اویلیبل ایٹ most of the retailers. ٹھیک ہے. اچھا, ایک سوال میں اپنے بھی ایکسپیرینس کے لیے پوچھنا چاہوں گا. obviously it's not part of our script. نوبل ٹی وی اتنا بڑا برانڈ, تو اے سی کی فیلڈ میں آنے میں اتنا ٹائم کیوں لگایا گیا؟ جب میڈ ان پاکستان کا برانڈ ہے, obviously ہمیں اپنے برانڈس کو سپورٹ کرنا چاہیے. جیسے مینوفیکچرنگ یہیں پر ہو رہی ہے, obviously کچھ نہ کچھ جو کمپوننٹس ہیں وہ امپورٹ تو کرنے پڑتے ہیں, ہر کمپنی کی وہ ضرورت ہوتی ہے, بٹ وائی سو لیٹ؟ Okay, that's a very good question. The reason ہم نے اس کو اتنا ڈیلے کیا is کہ آپ کسی بھی چیز میں, لوگ ایک الیکٹرانکس کمپنی ہوتے ہیں, ان کے پاس نیٹ ورکس ہوتے ہیں, وہ سپلائرز ہوتے ہیں, وہ بس چیزیں اکٹھی کرتے ہیں اور بنا کے بیچ دیتے ہیں. ہم لوگوں نے اتنا ٹائم اس لیے لیا کیونکہ ہم ایک لیول آف ٹیسٹنگ کے تھرو جانا چاہتے تھے. ہم چاہتے تھے کہ ہم سب سے کاسٹ ایفیشینٹ اور انرجی ایفیشینٹ پروڈکٹ کو بنا کے, کریٹ کر کے ہم اپنی مارکیٹ میں عوام کے پاس لے کر آئیں. دیٹس وائی ہم ابھی بھی ہم نے صرف ایک ماڈل بنایا ہے, کیونکہ وہ ایک بالکل پرفیکٹڈ یونٹ ہے. تو اسی لیے سب سے زیادہ انسٹالیشنز بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ 1.5 ٹن جو ہے وہی سب سے زیادہ گھروں میں, آفیسز میں, مارکیٹس میں وہی سب سے زیادہ یوز ہوتا ہے. اور اس کی ایک اور جو خاصیت ہے کہ اس کے اندر لانگ تھرو کا فیچر ہے. ٹھیک ہے. سو اگر آپ نے ایک لارج روم ہے, ایک لمبا روم ہے, آپ نے اس میں ایک اے سی لگایا ہے, تو اس کی تھرو اینڈ تک جاتی ہے. اوکے. یہ اس کے لیے جو فین ہے وہ بھی کافی پاورفل اس میں یوٹیلائز کیا گیا. اچھا, آج کی دنیا میں جب ہم دیکھتے ہیں, جیسے آپ بھی ماشاءاللہ اب بزنس اپنا ڈیل کر رہی ہیں, آج کی خواتین کاروباری دنیا میں بہت نمایاں ہو رہی ہیں, وچ از اے ویری گڈ تھنگ. پاکستان کو اس کی ضرورت ہے. ہم ہمیشہ سے اپنے شو میں بھی کوشش کرتے ہیں کہ وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے بات کریں. آپ کا اس میں کیا ایکسپیرینس رہا, کیا چیلنجز تھے جو پھر آپ کو بھی فیس کرنے پڑے؟ میں بہت فرینکلی بتاؤں گی کہ الحمدللہ میری فیملی, مائی ہسبینڈ, مائی فادر, مائی پیرنٹس, ایوری ون بہت سپورٹیو رہے ہیں. تو جو چیلنجز مجھے پتہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں خواتین کو فیس کرنے پڑتے ہیں, الحمدللہ مجھے بہت سے چیلنجز فیس نہیں کرنے پڑے, کیونکہ میرے پاس ایک بہت سپورٹیو سسٹم تھا, ویری بگ سپورٹیو نیٹ ورک ہے الحمدللہ. سو اس کی وجہ سے بہت سے ایشوز ہیں, جس طرح آپ کے پاس سوسائٹی کے پریشر ہوتے ہیں, گھر کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں, ورک لائف بیلنس عورتوں کے پاس ایشو ہوتا ہے اس کا. پیپل ان مائی لائف بہت سپورٹیو رہے ہیں اس بات کے اوپر. بٹ اگر آپ ورک فیلڈ کے اندر آتے ہیں تو آئی بلیو کہ ایز لانگ ایز آپ کو اپنے جو گولز ہیں ان پر اگر آپ فوکسڈ رہتے ہیں تو بالکل نہیں, اگر آپ کو پتا ہے, آپ اپنے فیلڈ کے اندر اپنی پڑھائی کریں, اپنی ریسرچ کریں, ایجوکیشن لیں, آپ کو پتا ہے ایز لانگ ایز آپ کیا بول رہے ہیں, کیا بات سن رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, تو کوئی کسی کو کیوں کوئی مسئلہ ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں ایک چیز یہ بس آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, ایم ڈی آف دیٹ کمپنی, اس میں جو آپ کے پاس وومن اسٹاف موجود ہے, آپ نے کیا ایسی اصلاحات کرنے کی کوشش کی جو آپ نے دیکھا, آپ نے خود ایشوز جو ہیں وہ آپ نے ہائی لائٹ بھی کیے ہیں کہ انہوں نے فیملی بھی بیلنس کرنی ہے, اپنا کام بھی دیکھنا ہے, وہاں پر میں چاہوں گا کہ ایک خاتون جو ایک بڑی پوسٹ پر موجود ہے وہ دوسروں کے لیے آسانی کیسے پیدا کرے گی؟ بالکل. آئی ایم ریئلی گلیڈ دیٹ یو آسکڈ دس کوسچن, کیونکہ آئی وانٹ کہ ہم ایز اے سوسائٹی, رائٹ, ہم عورتوں کے اوپر پہلے آ جاتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں, لیکن ایز اے سوسائٹی ہم کیا کر رہے ہیں ٹو پرووائڈ ایز اپنے خواتین کے لیے. سو رائٹ ناؤ ہمارے آفس میں کنسٹرکشن انڈر وے ہے فار اے اسمال نرسری / ڈے کیئر سچویشن, رائٹ, کہ آپ کی جو عورتیں ہیں, جو فیمیل ورک فورس ہے, اس میں یہ اکثر ہوتا ہے کہ وہ دے جوائن, وہ کام کرتے ہیں, وہ اپنے کریئر میں آگے بڑھتے ہیں, دین دے ہیو اے چائلڈ, اور پھر ان کو ہوتا ہے کہ اب تو مجھے
I can't work. Obviously گھر کو دیکھنا ہے, بچوں کو دیکھنا ہے. Yes. تو ایک companies should focus on maternity leaves, ٹھیک ہے, paid maternity leaves, اور کہ آپ کے جو فیمیل ورک فورس ہے, کیونکہ آپ نے ان کو ٹرین کیا ہے, ان وہ اپنے کریئر میں آگے جانا چاہتے ہیں, اینڈ وہ اپنی جاب پہ اچھے ہیں. which is very good thing کہ ان تمام چیزوں پر جو ہماری کمپنیز ہیں وہ بھی سوچ رہی ہیں. بہت شکریہ, ہمارے سے موجود تھیں مریم وقار منچ صاحبہ, اور ہماری بیسٹ وشز ہیں نوبل برانڈ کے لیے بھی, جس طرح سے کام کرتے آئے ہیں پچھلے تقریباً 36 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں نوبل ٹی ویز کو لے کر, اور اب ایئر کنڈیشن کی فیلڈ میں بھی وہ اس وقت مارکیٹ میں آ چکے ہیں. تو ہم ان کے لیے بیسٹ وشز ہیں, ان کے فیوچر انڈیورز کے لیے بھی. پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہوا ہے, انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.